وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وعلماء ملته وأولياء طريقته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم. جی لگا کر درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا سندنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم. بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تیز سرد نے صرف زمین، پیڑ پودے، گھر کی دیواریں اور فرش کو ہی ٹھنڈا نہیں کیا ہے، مسلمانوں کے خون بھی منجمد کر دیے. ڈر کے مارے ابھی تک نہائے نہیں ہیں شاید، ورنہ جمعے کے دن 12:30 بجے نیچے والا حصہ تو بھر ہی جاتا تھا. اب مسلمان، پہلے کے مسلمانوں کو پڑھنے لکھنے کی ضرورت پڑتی تھی. آج کل تو پیدائشی مفتی پیدا ہوتے ہیں، ذرا سا بولنے لگے تو فتویٰ چھوٹا موٹا نہیں لگاتا وہ کہ بھائی کوئی سگریٹ پی رہا ہو، گانجا پی رہا ہو، پان کھا رہا ہو، تمباکو کھا رہا ہو تو اس پہ فتویٰ لگا دے، یا وضو نہیں کرنا آیا آپ کو، یا سجدہ نہیں کرنا آیا. وہ جیسے بولنا شروع کرتا ہے، ذرا سا عقل مند ہوا تو سیدھا امام پر فتویٰ لگا دیتا ہے کہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے. میرے عزیزوں، عجب حال ہے جنگلوں میں سیاست کا. سنا ہے بکریوں نے شیر پال رکھا ہے، سنا ہے بکریوں نے شیر پال رکھا ہے، اور الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں. الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا. شکاری کو شکار ہوتے کم دیکھا جاتا ہے، لیکن اس دور میں ہماری قوم سب سے زیادہ شکار کرنے نکلتی ہے، خود شکار ہو جاتی، اور دھیرے دھیرے جو سکھایا جاتا ہے وہی رسم بن جاتا ہے. میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور اسی آیت پر آج گفتگو ہوگی، لیکن 2-3 شعر نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں اپنے ٹوٹے پھوٹے لب و لہجے میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. میرے گلے میں بلبل نے ترنگ نہیں چھیڑا ہوا ہے، لیکن ہاں دلوں کو نبی پاک کے عشق کی لت لگی ہوئی ہے. تو جب تک زبان نعت رسول نہیں پڑھتی قلب کو تسلی نہیں ہوتا. تو اس تسلی قلب کے لیے، اور آپ کو بھی عادت لگ جائے رسول اللہ کی. کس کی؟ رسول اللہ کی عادت لگ جائے. دنیا کی عادت تو لگی پڑی ہے،
بھائی فتنوں فساد کرنا بڑا آسان ہے، اس پہ فتح پا کر امن و سلامتی قائم کر دینا یہ بڑا مشکل ہے، یہ سب سے مشکل امر ہے۔ فتنہ و فساد انسان پر تھوڑی دیر میں چڑھ جاتا ہے، لیکن نیکیاں جلدی نہیں چڑھتی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو تعلیم عطا کی، زمانے کے ساتھ ان پر دولت بھی آئی تو وہ رکھ رکھاؤ رکھنے لگے، عمدہ قیمتی لباس بہت سارے پہننے لگے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کا ایک پیارا صحابی ہے جسے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو میری امت کا امین دیکھنا ہو، امانت دار دیکھنا ہو، تو وہ میرے عبیدہ ابن جراح کو دیکھ لے۔ اتنے حسین و جمیل صحابی ہیں، بڑے بڑے فتوحات، پورے اسلامی لشکر کے چیف آف کمانڈر تھے، وہ سپہ سالار اعظم حضرت عبیدہ ابن جراح، پورے اسلامی لشکر کے۔ اور اسلامی لشکر حضرت عمر کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے 22.5 لاکھ مربع میل میں پھیلا ہوا تھا، اور ان تمامی کے سب سے پہلے بڑے چیف آف آرمی حضرت عبیدہ ابن جراح گھوڑے کی پیٹھ پر زین تک نہیں ڈالتے تھے، کھجور کی ٹوٹی چٹائی کے کئی تہ بنا کر گھوڑے کی پیٹھ پر رکھتے اور اسی پر سواری فرماتے جب اس سے کام چل رہا ہے تو اسلامی خزانے سے پیسہ کیوں خرچ کرانا، اور پوری عمر میدان جنگ میں گزاری، لیکن کبھی بدن پر سیفٹی کے لیے بلٹ پروف جاکٹ جو آج کے دور میں ہے، اس زمانے میں زرہ ہوتی تھی، وہ زرہ نہیں ڈالا آپ نے، پتلی سی ابا ڈالتے تھے اور عمامہ شریف باندھ کر تنے تنہا دشمنوں کے بھیڑ میں گھس جاتے۔ اور آج تک کسی دشمن میں یہ مجال نہ تھی کہ عبیدہ ابن جراح کے جسم پر ایک زخم بھی لگا جائے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ بدخواہ ہر دور میں رہے ہیں، لیکن جس کی حفاظت خود پروردگار کرنے لگ جائے اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تو سردی بڑھتی جا رہی ہے اور نمازی گھٹتے جا رہے ہیں۔ یہ صرف جمعہ کا حال نہیں ہے، پنج وقتہ میں تو ویسے ہی لاپتہ گنج رہتے ہیں، اب جمعہ میں بھی یہی حال ہو گیا۔ تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ قوم کہ جس کے خون میں یہ تھا کہ یہ وہ فاقہ کش ہیں کہ موت سے ڈرتے نہیں کبھی، اس کے بدن سے روح محمدی نکال دو۔ یہ قوم وہ قوم تھی جو موت سے کبھی ڈرا نہیں کرتی تھی۔ معلوم ہے پوری قوم کو، پہلے والی کو بھی، آج والی کو بھی اور آنے والی نسلوں کو بھی پتا ہوگا کہ موت ہر حال میں آئے گی، اور جب آ جائے گی تو کوئی بچ نہیں پائے گا۔ موت سے بچنا امپوسیبل ہے، کوئی اس میں ممکن کی صورت ہی نہیں ہے۔ محال ہے کہ بندہ موت سے بچ جائے۔ اچھا ماشاءاللہ، ہمارے بھائی عبد الحسن صاحب اور پپو بھائی، انہوں نے پچھلے جمعہ کہا تھا اگر میری طرف سے 11 حصے لکھ لیجئے پتھر میں، اور انہوں نے لکھوائے تھے، آج 500 روپے جمع کر دیا، یعنی 5 حصے آ گئے، 6 حصہ اور بھی ہو دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم کرم فرمائے، پچھلے جمعہ جو لوگ لکھوا کے گئے تھے انہیں اچھی طرح یاد ہوگا۔ درخواست ہے کہ آپ جمع کریں تاکہ جلد سے جلد پتھر منگا کر کام شروع کروا دیا جائے۔ اوپر کے 2 منزلوں میں فرش کا کام باقی ہے، پتھر لگنا ہے۔ تو حضرات سب کو معلوم ہے کہ موت آئے گی اور اس سے بچنا ممکن ہے ہی نہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے، اور نعت رسول کا صرف 2 شعر آپ سماعت کریے، اور جب آپ کو پسند آ جائے تو دھیرے سے
اچھا 1100 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے بھائی سلیم صاحب اللہ تعالیٰ انہیں برکت عطا فرمائی, انہوں نے بھی 11 سے لکھوائے تھے, 1100 روپے انہوں نے پیش کر دیے ہیں, اور یہ 50 روپے مجھے بطور نذرانہ پیش کیا ہے. اللہ قبول فرمائے اور مولا کریم برکتیں عطا فرمائے. تو دل کے کان سے سنیے گا اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر آپ لطف اندوز ہو اور آپ کا قلب مچلے تو اپنے لبوں پر سبحان اللہ کی صدائیں سجائیں اس نیت سے کہ اماں ابا زندہ ہوں تو عمر میں برکت ہو جائے, اور اگر وصال کر گئے ہوں تو اللہ ان کی قبر میں رحمتیں عطا کر دے. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا. یہ کون سر پر کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر, فرشتے ہیں رب سے تک رہے ہیں, یہ کون ذی احترام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا. فضا میں لبیک کی صدائیں فرش تا عرش گونجتی ہے, فضا میں لبیک کی صدائیں فرش تا عرش گونجتی ہے, ہر ایک قربان ہو رہا ہے, زبان پہ یہ کس کا نام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا. یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے چھوڑ آیا ہوں, یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے چھوڑ آیا ہوں, بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. اور یہ آخری بند سماعت کر لے, محبت سے بول دے سبحان اللہ. دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی, دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے
وہ جذبہ جس میں تڑپ تھی سچی، وہ جذبہ آخر کو کام آیا۔ جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا سندنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج چاند کی 12 تاریخ ہے اور یہ رجب شریف کا مہینہ ہے۔ مسلمانوں نے اس مہینے میں کل والا جو دن گزرا ہے، 1 تاریخ 2026 کی، خوب جم کے واویلا مچایا، جیسے ان کے ابا کی بارات نکلی ہو، اور ابھی نئے 56 سال اور 64 سال 75 سال کی عمر میں پھر سے دولہا بن گئے۔ یہ ہپی نیور لیٹ ڈپی نیور پتہ نہیں کیا کیا پیغامات بھیجے جا رہے۔ یقیناً تم نے جنوری کی 1 تاریخ کو مسلمانوں کو خوب دعائیں لکھی، اس سے پہلے کہاں تھے؟ زبان گنگ ہو گئی تھی یا تالے پڑ گئے تھے؟ کیا یہ کوئی اسلام میں بڑا اہم دن ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اس کی تعلیم دی ہے کیا؟ نبی پاک نے تو یہ تعلیم دی تھی، رجب و شہر اللہ، اے بندو رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ آج 12 تاریخ ہو گئی رجب کی، اللہ کے اس مہینے میں تم مہمان ہو، بتاؤ نا اپنے رب کے لیے تم نے کیا کیا؟ کوئی ایسا کام جو ہر مسلمان کے موبائل میں تم نے کوشش کی ہو، جتنے نمبر ہے سب، جتنے سیو نمبر ہے سب میں مبارکبادی بھیجو، اے لوگوں رجب آ گیا، اللہ کا مہینہ آ گیا، عبادت کرو، روزے رکھو، صدقہ دو، خیرات دو، اپنے اعمال کو درست کرو، کیونکہ قبر میں زر، زیور، مال، دولت، کوٹھے، بنگلے، اٹھاری، گاڑیاں، زیورات یہ کام نہیں آتے۔ قبر میں کام آئے گی تو پروردگار کی رحمت اور رسول کریم کی محبت کام آئے گی۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہو تو لاؤ میرے سامنے دکھاؤ مجھے ذرا، پھر اپنے اعمال کو کیوں نہیں درست کرتے؟ تم نے مبارکبادیاں دنیا والوں کو انگریزوں کے طریقے پر دینی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ، اور فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ کہاں گئی تمہاری مسلمانی؟ کیا مسلمان صرف اس بات کے لیے ہے کہ ہفتہ میں 2-3 دن بریانی کھاؤ، جی کرے تو پایا بنوا لو، اور دل کرے کچھ اور مرکن چٹپٹا ہو جائے تو چکن چلی بنوا لیا، نہاری بنوا لی، تندوری تلوا لیا، جو جی میں آئے کھائے جا رہے، خالی کھانے کا نام مسلمان ہے۔ سجدے کب کرو گے؟ مسجدیں کب آباد ہوں گی؟ قرآن کی تلاوت کب کرو گے؟ تسبیحیں کب پڑھو گے؟ اپنے روٹھے رب کو کب راضی کرو گے؟ پروردگار کی بارگاہ میں جھک کر کب عرض کرو گے میرے مالک میں گناہگار ہوں، سیاہ کار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن بندہ تمہارا ہوں، مولا تجھ سے لو لگی ہے، تیرے در پہ بھیک مانگنے کے لیے، تجھ سے آسرا بدھائے، تجھ سے آس لگائے تیرے در پہ آئے ہیں۔ اے مولا مانگنا نہیں آتا، چہرہ بھی اس قابل نہیں ہے، عبادت کا سلیقہ بھی نہیں ہے، اعمال کا ذخیرہ بھی نہیں ہے، لیکن مولا تجھ سے تیری رحمت پہ لو لگی ہے، ہمیں معلوم ہے تو قہار بھی ہے، جلال بھی ہے، اے مولا تیری ذات بڑی جبر فرمانے والی ہے، لیکن پروردگار تیرے محبوب سے سنا ہے کہ تو اپنے ایک بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، اسی امید پہ آیا ہو مالک خطاؤں کو نہ دیکھ، گناہوں کو نہ دیکھ، میری عبادت کو نہ دیکھ، اے مولا ہم رسواؤں کو اگر رسوائی سے نکلنا ہے تو تیرے رحمت کی
ضرورت ہے، مولا اپنی نظر رحمت فرما دے، ہم غریبوں کا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ کب جاگیں گے آپ؟ قبر میں سونے کے بعد جان لیجئے آج کے مسلمان کا حال تو یہی ہے کہ جو نمرود کا ہوا تھا۔ جملے کڑوے ہیں مگر برداشت کیجئے۔ نمرود نے، فرعون نے جب دریائے نیل میں ڈوبنے لگا تو پتہ ہے کیا بولا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا، مگر موت دیکھ کر ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے۔ آج انسان بڑا پریکٹیکل ہو گیا ہے، جب تک آزماتا نہیں یقین ہی نہیں کرتا۔ اگر بیان کر دو اے لوگو دنیا میں کھوئے ہو، قبر کی تیاری بھی کر لو، تمہیں اپنے رب کے آگے منہ بھی دکھانا ہے، کچھ کمائی کا صدقہ بھی کر دیا کرو، زکوٰۃ بھی ادا کر دیا کرو، ورنہ یہ سانپ بچھو بن کر تمہارے گلے میں لٹکیں گے۔ تو پتہ ہے لوگ مذاق اڑاتے، کہتے یہ مولوی صاحب جو بیان کر رہے تھے نا، یہ اپنے بارے میں بیان کر رہے تھے، ان کی قبر میں لٹکے گا۔ اے لوگوں، کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا تم اس طرح مذاق اڑاؤ گے اور اس طرح کے مطلب نکالو گے کہ وہ عالم جو تمہیں سمجھانے بیٹھتا ہے اس قانون کو اسی کے اوپر تھوپ دو؟ آزاد ہو تم، لیکن یاد رکھو یہ صدقے کے 200 روپے بھائی صدام حسین صاحب نے مدرسے کے لیے پیش کیے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ 100 روپے ہمارے ایک عزیز نے دیے، اور جب میں نیچے آفس میں بیٹھا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی صاحبزادی کو جو MBBS کر رہی ہیں اللہ کامیابی عطا فرمائے، خوب اعلیٰ نمبروں سے، اور بڑی صاحبزادی کے لیے اللہ جلدی سے جلدی بہتر سے بہتر عمدہ اور مناسب رشتہ عطا کر دے، اور جو انکوائریاں چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں بھی انہیں بآسانی پار لگا دے اور کامیابی عطا فرمائے، اور جو ہمارے اس ادارے کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں نجات عطا کر دے اور اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ دعا کریں اللہ کریم کرم فرمائے اور جلد سے جلد ہم ان مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے نجات پا جائیں۔ تو میرے عزیزوں، میں نے قرآن حکیم فرقان حمید سے آیت کریمہ پڑھی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا یہ مطلب نکالا جائے گا۔ یہ دور آ گیا، لیکن آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک صحابی ہیں میرے آقا علیہ السلام کے بڑے پیارے اور معتمد صحابی، یوں تو ہر صحابی پیارے ہیں، نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ کس کے مانند؟ ستاروں کے مانند۔ فَبِأَيِّهِمِ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ نبی پاک کا فرمان ہے۔ یوں تو ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی نبی جنتی۔ میرے آقا کے ایک بڑے پیارے صحابی حضرت معاذ ابن جبل، یہ صحابہ میں سب سے پہلے گورنر بنائے گئے۔ معاذ بن جبل بڑے بردبار، بڑی اعلیٰ سمجھ اور فکر کے مالک تھے، اور ہوا میں انسان اڑ سکتا ہے، ہوا میں انسان پرواز کر سکتا ہے۔ یہ سب سے پہلا تجربہ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت معاذ بن جبل نے اس کا تجربہ سب سے پہلے کر کے دکھایا، اور حضرت عمر کے زمانے میں 3 میل تک باضابطہ طور سے اس کا تجربہ کیا گیا، اور 3 میل تک ایک انسان ہوا میں اڑتا رہا۔ یہ سب سے پہلا تجربہ ہوا تھا تاریخ میں۔ اس کے بعد پھر ترکی کی سرزمین پر ایک سائنٹسٹ جس کا نام الیاس تھا، اس نے ہوا میں اڑنے کا پہلا تجربہ بہت لمبا کیا، اور اس نے جہاز، ہیلی کاپٹر، اس کا مجاز دیا دنیا کو۔ یہ دنیا کا پہلا سائنٹسٹ تھا۔ اسلام کے دامن میں اتنی رحمتیں ہیں، جتنے بڑے تجربے ہیں، جتنے ٹیلی فونز ہو، یا ہوا میں اڑنے کا تجربہ ہو، یا دوا کا تجربہ ہو، میڈیکل سائنس ہو، یا مادی سائنس ہو، یا فلکیات ہو، ایسٹرولوجی ہو، یہ تمام تر علوم مسلمانوں کے دامن میں تھے۔ آج اس پر کفار بیٹھے ہیں، اور ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ ریڑھیوں کے اوپر۔
ठेलियों के ऊपर, पट्टियों के ऊपर, और ले रेड़ियों के धक्के काट रहे हैं। और कह रहे मौलाना साहब को तो बड़ा आसान लगता है, गए चंदा काट के ले आए। हमें पता चलता है कि कितना मुश्किल से पैसा कमाया जाता है। हमने कहा था तू रेड़ियों को धक्का लगा, गोश्त खाने की जगह सादी रोटी खाता, चटनी खाता, सादी सब्जी खा लेता और अपने बच्चों को पढ़ा लेता, तो तेरा बेटा भी यकीनन उन मुसलमानों की तरह साइंटिस्ट होता, उसके कब्जे में कानून होता, उसके कब्जे में काबिलियत होती, तो दुनिया तुम्हारे बेटों के कदमों पर झुकती नजर आती। तुमने देखा नहीं, बहुत जमाने पहले की बात नहीं है, आज से तकरीबन 40-45 साल पहले बरेली शरीफ की सरजमीन पर एक बाप का बेटा, बाप का नाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा है और बेटे का नाम मुस्तफा रजा खान है। वो बाप जो आला हजरत के नाम से मशहूर हुए और वो बेटा जो मुफ्ती आजम हिंद के नाम से जाने गए। हुकूमत ने फतवा दिया, हुकूमत ने कानून लगाया, नसबंदी कराओ वरना जेल जाओ। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने फतवा दे दिया हुकूमत के खिलाफ, नसबंदी हराम है, हराम है, हराम है। पूरे हिंदुस्तान के मुफ्ती घुटने टेक गए थे, बैठ गए दो जानू, हुकूमत से पंगा कौन लेगा, कौन लड़ेगा, इनसे जेल में डाल दिया जाऊंगा। हिकमत के तहत फतवा बदल दिया, लेकिन जहां हिकमतों और हालात को देखकर फतवे नहीं बदले जाते, उस जमीन का नाम बरेली शरीफ है। उस जमीन को और उस जमीन के खानदान का नाम अहमद रजा खान के लाल मुफ्ती आजम हिंद है, मुस्तफा रजा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह। तभी तो एक शायर ने कहा था, जो मेरे मुफ्ती आजम के कलम से निकले, आप ऐसे बोलिए सुभान अल्लाह। जो मेरे मुफ्ती आजम के कलम से निकले, सारे फतवों में वही फतवा नुमाया होगा, सारे फतवों में वही फतवा नुमाया होगा। हजरात, तो इस्लाम के दामन को मजबूती से थामिए। हजरत मुआज बिन जबल का जनाजा उठा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ा दी। कब्र तैयार होने में थोड़ी देर थी, आका अलैहिस्सलाम बैठ गए और जमीन पर लकड़ी से खोदने लगे। काफी देर तक मेरे आका का सर झुका रहा। मेरे नबी ने जब सर उठाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सरकार की आंखों से आंसू रवा है और दाढ़ी शरीफ आंसुओं से तर हो चुके हैं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, माशाअल्लाह का मेरे आका है, मेरे आका आपकी हालत क्या हो रही? फरमाया, सहाबा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं अज़ाब कब्र से। वो नबी जिनको अल्लाह ने कुल कायनात में सबसे अफजल बनाया, जिनके उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े हो जाएं, जिनके हुस्न की भीख मांग कर चांदनी बखेरे, जिनके उंगली का इशारा पाकर डूबा सूरज पलट आए, जिनका लुआब दहन पड़ जाए तो खारी कुआं पानी मीठा बन जाए, बीमारों को शिफा देने लगे, कटे हाथ पर लगा दे तो किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं, पहले से ज्यादा जुड़ भी जाए और पहले से ज्यादा ताकत आ जाए, फूटी आंख में लुआब दहन लगा दे तो वो पहले से ज्यादा रोशन हो जाए। ऐसे महबूब की आंखें तर है अज़ाब कब्र से, और मेरे नबी पनाह मांग रहे हैं, अल्लाह हमें अज़ाब कब्र से महफूज फरमा। ऐ लोगों, हमें क्या हो गया है? हम अपने रब की पनाह क्यों नहीं मांगते? अज़ाब कब्र से क्यों नहीं बचते? अपने आप का जायजा लीजिए, आप कहां खड़े हैं? अपने हालात का जायजा लीजिए, अपने रब को राजी करिए। दुनियादारी तो यकीनन आपकी जिम्मेदारी होगी, लेकिन दीनदारी एक मुसलमान का सरमाए हयात है, मुसलमानों की जिंदगी है। अगर दीनदारी नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी नहीं, तो ये जिंदगी बेकार है, किसी काम की नहीं ये जिंदगी।
تو نبی پاک کی محبت رکھیے اور ہمیشہ ہر حال میں اس بات کا خیال رکھیے کہ اللہ ہم سے پوچھے گا تو میں کیا کہوں گا. اس بات کا خیال مت کیجیے کہ فلانا کیا کہے گا. فلانوں کا تو یہ حال ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہیں, امامت کے لیے گئے تو لوگوں نے ان کے اندر بھی غلطی نکال دی. یہ تو لوگوں کے حالات ہیں, صحابی رسول کو نہیں چھوڑا. تو لوگوں کا رہنے دو, اپنے رب کو دیکھو, تمہارا رب کیا کہے گا, رب اور رسول کیا کہیں گے, اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. میرے عزیزوں, تو مدرسہ غوثیہ مصطفیٰ رضا و امام احمد رضا جامع مسجد, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. الحمدللہ ہم نے یہاں تک سینچا ہے, آگے بھی اللہ تعالیٰ اس کی خدمات ہم سب سے لیتا رہے. حضرات, تو جو ماربل کا کام اوپر ہونا ہے, پچھلے جمعہ ہم 200 اسکوائر فٹ تک پہنچے تھے کہ دعا میں ہمارے موبائل پر میسج آیا ہمارے ایک عزیز کا. انہوں نے فرمایا کہ میرے والد گرامی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اور والدہ کی عمر میں برکت کے لیے, ماشاءاللہ سبحان اللہ, یہ ہمارے بھائی رئیس صاحب کے بہنوئی صاحب, انہوں نے 500 روپے دیے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مولا برکت عطا فرمائے. تو انہوں نے فرمایا کہ میری والدہ کی عمر میں برکت کے لیے, میری بچیوں کی کامیابی کے لیے اور بیٹی کے بہترین رشتے کے لیے اور میری نوکری میں جو انکوائری چل رہی ہے اس میں آسانی کے لیے آپ اسے میری طرف سے 450 اسکوائر فٹ جو باقی رہتے ہیں وہ لکھ لیں. الحمدللہ وہ ہم نے لکھ دیا. اب جو لوگ باقی رہتے ہیں جنہوں نے لکھوا رکھا ہے, ان سے درخواست ہے کہ آپ یہ رقم جمع کر دیں تاکہ وہ کام جلدی سے جلدی پورا کرایا جا سکے. اب بعد یہ عرض کرنا ہے کہ مدرسہ غوثیہ مصطفیٰ رضا, یہ ہم آپ ہی محلے میں مہینہ بدھا ہوا ہے کہ 100 روپیہ اس گھر سے, 50 روپیہ اس گھر سے, 200 روپیہ اس گھر سے, ایسا کچھ نہیں ہے. جو ہوتا ہے جمعے میں یا میں بیٹھ جاتا ہوں کبھی نقش لکھنے, تو جو لوگ آتے ہیں نقش بنوانے ان سے کہہ دیتا ہوں آپ ادارے کے لیے کچھ کر کے جائیں. تو کوئی گلک میں ڈال گیا, تو کوئی ہاتھ میں دے گیا, کوئی پرچی کٹوا گیا. اس طرح سے ادارے کا سارا انتظام ہوتا ہے. چونکہ ادارے میں طلباء 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں, بیمار پڑتے ہیں تو ان کا ابتدائی علاج بھی ہوتا ہے. چونکہ ان کے ماں باپ یہاں موجود نہیں ہیں تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے. پلس میں جو کھانا بناتے ہیں ان کی تنخواہ ہے, جو ماسٹر انہیں پڑھاتے ہیں ہندی, میتھ, انگلش, ان کی بھی تنخواہ ہے. اور پھر بجلی کا بل ہے, پانی کا بل ہے, لائٹ ہے, وغیرہ وغیرہ تمام تر ضروریات, یہ سب ہم نے یہیں سے پورے کرنے ہوتے ہیں. تو للہ آپ اپنی کمائی سے کچھ صدقہ مدرسہ غوثیہ مصطفیٰ رضا کو دے دیا کریں. یہ ادارہ آپ کی ضرورتوں کا منتظر رہتا ہے, آپ کے دیے کا منتظر رہتا ہے. یہ بڑا ضرورت مند ہے. اور بھی ادارے ہوں گے جہاں آپ پورے کرتے ہیں, لیکن یہ ادارہ آپ کے توجہ کا منتظر رہتا ہے. چونکہ ہمارے علاوہ یہاں اعلان کرنے والا اور کوئی نہیں, ہمارے پاس کوئی سفیر نہیں ہے, نہ ادارے کے پاس کوئی بہت بڑی پونجی ہے کہ مکان کئی ہو وہاں سے کرایہ آ جائے تو اس سے کام چل جائے, یا گلی گلی جا کر کے کوئی ایک عالم یا سفیر چندہ کر لے, ایسا کچھ نہیں ہے. تو آپ سب ذریعہ ہیں, ادارے کو مضبوط کریں, ہمارے ہاتھوں کو مضبوط کریں, دین کو مضبوط کریں اور اپنی طرف سے خود ہی پیش کر دیا کریں. اور ابھی بھی مہینہ لگا ہے اور ہمیں تنخواہ دینی ہے, تو اس میں ضرورت ہے. سبھی حضرات سے درخواست ہے, 100, 200, 500 جن سے جو بن پڑے, صدقے کی نیت سے, اپنی کمائی کو محفوظ رکھنے کی نیت سے, بیماری سے شفا پانے کی نیت سے. ماشاءاللہ یہ 200 روپے ایک بھائی نے صدقہ پیش کیا, اللہ قبول فرمائے اور مولا کریم خوب خوب برکتوں کا نزول عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی نے 100 روپے اور انہوں نے بھی صدقہ دیا. اور ہمارے بھائی عثمان غوری صاحب کے والد گرامی, انہوں نے بھی 100 روپے بھیج دیا. اللہ قبول فرمائے. اوپر کی منزلوں میں بھی جنہیں پیش کرنا ہو آپ بھی پیش فرما دیں, اور سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے شرارت سے, ان کے فتن و فساد سے محفوظ رکھے. اب ایک بات اور بھی میں کہوں گا, میں نے پچھلے جمعہ بتایا